گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے 10 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم کی جانب لے جانے کا حکم دے گا۔ آپ کی خدمت میں استفسار کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، بوڑھا، زانی، گمراہ، پیشوا، شرابی، ماں باپ کا نافرمان، چغل خور، جھوٹی گواہی دینے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، سود خور، ظالم اور بے نمازی، مگر یہ کہ بے نمازی کے لیے عذاب جو ہے وہ دونا ہوگا، اور قیامت میں اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوں گے اور فرشتے اس کے چہرے، اس کی پشت وغیرہ پر مار لگا رہے ہوں گے، اور جنت اس سے کہے گی کہ تو نہ مجھ سے ہے اور نہ میں تجھ سے، اور جہنم کہے گا میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے، میرے قریب ہو جا، قسم خدا کی یقیناً میں تجھے شدید ترین عذاب دوں گا۔ اس وقت اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا اور وہ تیز رفتار تیر کی مانند جہنم کے دروازے میں داخل ہوگا، اور اس کے دماغ پر ہتھوڑے مارے جائیں گے، اور جہنم کے اس درجے میں ہوگا جس میں فرعون، حامان اور قارون ہوں گے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آپ غور کیجئے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نماز کو آج بدقسمتی سے مسلمان تقریباً فراموش کر چکا ہے، اس کا نہ پڑھنا سب سے زیادہ گناہ کا موجب ہے اور باعث عذاب ہے۔ آج کل نماز کی اہمیت تو بظاہر نظر ہی نہیں آ رہی، یعنی اگر کسی کی لوگ تعریف بھی کریں تو اس میں نماز کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ مثلا فلاں شخص بہت اچھا ہے، ویری جینٹل مین، بہت عمدہ آدمی ہے، ارے بھائی وہ نماز بھی پڑھتا ہے، خیر وہ نماز نہیں پڑھتا ویسے ہے بڑا سخی، بہت پیارا آدمی ہے، یعنی نماز نہ پڑھنا یہ کوئی معاذ اللہ اب عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، اور لوگ خواہ بلا کسی وجہ کے نماز کو ترک کر دیتے ہیں، ان کو احساس ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، اگر یہی صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز ہی صحیح نہ ہوئی تو باقی اعمال بدرجہ اولا خراب ہوں گے۔ تو میرے پیارے بھائیو، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی بڑی سخت تاکید فرمائی ہے، اور قرآن میں سینکڑوں مقامات پر نماز کا ذکر کیا گیا ہے، اور جگہ جگہ نماز کے بارے میں کہا گیا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو سورہ المدثر سے 2 آیات مقدسہ سناتا ہوں جس میں نماز کا ذکر ہے اور بے نمازی کی سزا اس میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرموں سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ تو اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو نمازوں کو قضا کر دیتے ہو، اس آیت مقدسہ میں اپنا انجام دیکھ لو کہ اگر پروردگار ناراض ہوا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے تو بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم، اور جہنم کیا ہے؟ جہنم اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا ایسا مظہر ہے کہ آپ اس روایت سے اندازہ لگائیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا روتے روتے یہ حال تھا کہ فرما رہے تھے کہ اے کاش میں
کوئی پرندہ ہوتا، ایک شاخ سے میوہ کھاتا پھر اڑ کر دوسری شاخ پر بیٹھتا، نہروں سے پانی پی لیتا، اے کاش میں انسان نہ ہوتا۔ جو جہنم کا یہ ہولناک تذکرہ میں سنتا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روتے روتے فرمانے لگے، ہائے افسوس کہ میں انسان بنا، اے کاش میں کوئی دمبا ہوتا، مجھے خوب کھلا پلا کر فروبا کیا جاتا، پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا، کچھ گوشت میرا کھا لیا جاتا۔ اے میرے بھائیوں، آپ ایمان سے بتاؤ، اگر اللہ اور رسول کی ناراضگی کا ہمیں احساس ہوتا تو کوئی مسلمان کبھی نماز قضا کرتا؟ ہرگز نہ کرتا۔ لیکن آج میرے خیال میں 95 یا 96% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 4-5% مسلمان نماز پڑھتے، اور اس میں بھی بھاری اکثریت نماز پڑھنا جانتی، سیکھنے کی اسے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہی نہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد میرا کوئی بھائی نماز ترک نہیں کرے گا، اور یہ بھی وضاحت کر دوں، جتنی چھوٹی ہے بالغ ہونے کے بعد، وہ اب سے نیت کرنے کے باوجود وہ معاف نہیں، قرضہ جو ہے وہ بہرحال قرضہ، ان تمام نمازوں کو آپ کو قضا کرنا ہوگا۔ ابھی ابھی سب بھائیوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور عہد کریں کہ یا اللہ میری جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں میں اسے ادا کر لوں گا، اور یہ قضا کرنے کا جو گناہ مجھے ہوا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو آپ قضا کرنے کا جب عزم کر لیں گے کہ میں اس کو پڑھ لوں گا، تو اب انشاءاللہ اس کی رحمت سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر قضا کرنے کا آپ نے عزم نہیں کیا تو پھر وہ بات الگ ہے کہ یہ توبہ نہیں ہوئی۔ تو اس لیے سب بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور توبہ کر لیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور وہ اپنی رحمت سے ان گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا، جو ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو ضرور اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو سارے اسلامی بھائی ہاتھ اٹھا کر اس بات کا عہد کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں۔ پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی، پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی، ہو سارے نوافل ادا یا الہی، ہو سارے نوافل ادا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی، ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے